بِأَيْمَانِهِمْ، اور یہ نور جو ہے ان کے ساتھ گھومتا پھرتا رہے گا، جہاں جائے گا وہاں ساتھ میں جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی جب یہ مومنین مسلمان نیککار لوگ پل صراط کو پار ہو کے جانے لگیں گے، ان کے ساتھ تو نور ہوگا، تو یہ کفار لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ دکھائیں گے کہ دیکھو وہ پل صراط کے سامنے تمہارے نور ہے، روشنی ہے، جاؤ وہاں پہ جاؤ. تو یہ لوگ بھاگ کے اس طرف جائیں گے. جیسے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جو ہے ہٹا دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کی دھوکہ بازی کر رہا ہے ان کے ساتھ، دکھایا کچھ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، دن ایک آنے والا ہے، دن ایک آنے والا ہے، وہ قیامت کے دن. اس دن جس طریقہ سے تم آج اللہ کے دین کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی بھی پل صراط کے اوپر تمہارے ساتھ ایسے کریں گے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ. اچھا، ایک تو خصلت ان کی یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی ذہن میں ہوگی کس طریقہ سے دھوکہ بازی کرنا، یہ ان کی عادت ہے. نمبر 2، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو ان کی دنیاوی معاملہ ہے. جب بھی کوئی معاملہ کرے گا دھوکہ بازی، جب بھی کوئی باتیں کرے گا آپ کے ساتھ جھوٹ، وعدہ جب بھی کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، یہ ان کی عادت ہے. لیکن عبادت کے سلسلے میں کیا ہے؟ یہ بھی تو مسلمان ہے دیکھنے میں نا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہر لحاظ سے برے ہیں. یہ لوگ دنیاوی معاملات میں بھی نمبر 1 برا انسان ہے، اور عبادت کے سلسلے میں بہت بڑا خطرناک، بہت ہی خطرناک انسان ہے. کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی غفلت کے ساتھ، کسی ایسے کھڑے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہو، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑا تھکن ہو رہا ہے. قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور وہ بھی اللہ فرماتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا موڑا. اچھا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غفلت کے ساتھ یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نماز میں کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایک آدمی جب ایماندار ہوتا ہے، جب مسلمان پکا مسلمان ہوتا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اجر، اللہ کی طرف سے معافی، مغفرت. ان کے ذہن میں باتیں ہوتی ہے اگر میں 1 رکعت نماز پڑھوں گا تو مجھے یہ اجر ملے گا، وہ اجر ملے گا. اور اس آدمی کے اندر اس قسم کی کوئی باتیں نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. اور یراؤن الناس، وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے. اب جب سارے لوگ نماز میں کھڑے ہو گئے تو آپ کس کو دکھائیں گے؟ وہ جب نہیں دکھائیں گے تو پھر آپ بڑی تکلیف ہے یار، اتنی دیر تک کیسے کھڑے رہیں گے، کیونکہ اصل مقصد تو وہاں پہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. اب جماعت میں کھڑے ہوئے سب کے ساتھ، ایک آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، مقصد ہے، تو اس لیے وہ ہر حالت میں وہ بڑی تواضع کے ساتھ اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ اللہ کو ڈرتے ہوئے، اللہ کی امید ان کے ذہن میں ہے، تو بڑی خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. اور یہ آدمی کا مقصد یہ لوگوں کو دکھانا ہے
اب دکھانے والا سارے تو نماز میں ہے، کس کو دکھائیں گے؟ اس لیے جو ہے نا بڑی تکلیف میں نماز پڑھ رہا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں عجیب و غریب وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہاں پہ ذکر کا مطلب اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، یہ ذکر نہیں کرتے. بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ وَلَا يُصَلُّونَ، یہ نماز نہیں پڑھتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت کم وقت یہ نماز نہیں پڑھتے. یوزلی یہ کب نماز پڑھتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ بہت ہیں، صحابہ کرام بہت ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، تو نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اصل میں ان کی عادت جب گھر پہ ہوتے ہیں، کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ ہے کہ نہیں، اس وقت نماز نہیں پڑھتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ نماز کبھی بھی نہیں پڑھتے مگر کبھی کبھی جو ہے نا جب ایسا وقت آتا ہے کہ اب جو ہے لوگوں کا دکھانے کا وقت آ گیا، لوگ یہاں پہ بہت ہیں، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. دوسرے علماء لکھتے ہیں یذکرون اللہ کا مطلب آپ ذکری لے لیں، ولا یذکرون اللہ کہ یہ ذکر نہیں کرتے یا اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم وقت. کس وقت؟ کبھی یہ جب نماز میں جاتے ہیں تو نماز میں تسبیحات ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، قرات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب جو تسبیحات اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے اس میں تو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، باقی جو چھپی پڑھنا پڑتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ نہیں پڑھتے. اتنا دل کتنا گندا ہے، کفر کتنا ہے ان کے دلوں کے اندر، کتنا کفر ہے. یعنی یہ دیکھنے میں تو مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر کفر بالکل بھرا ہوا ہے، بالکل بھرا ہوا ہے کفر دل کے اندر. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ کو یاد کبھی نہیں کرتے مگر وہ جو تسبیحات، جو ذکر اذکار اونچی آواز سے پڑھنا پڑتا ہے وہی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ. اللہ کو کتنا خبر ہے، دیکھیں اللہ کو کتنا خبر ہے. ایک آدمی ظاہری اعتبار سے نماز میں نمبر 1، بڑی اچھی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں. بعض ایسے ہوتے نا کہ آپ منافقین نے ان کی تلاوت ہم سے اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سوچتے ہو، تم کیا سوچتے ہو، ان کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے، ان کا دل کفر سے بھرا ہوا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. ایک اور تفسیر ہے جو ہمارے لیے ہم اس میں شامل ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اللہ کو یہ لوگ بہت کم یاد کرتے ہیں، بہت کم. علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ہماری زندگی کے جو سکیجول ہے، اوقات ہے، وقت ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا سا جانچ کریں گے، دیکھیں گے، تو ہم 24 آورز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنی یاد کرتے ہیں، اور ہم دنیاوی باتوں میں دنیا کو کتنا یاد کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ہم اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں، یہ لوگ بہت ہی کم یاد کرتے ہیں. اب دیکھیں نماز سے باہر، نماز کی بات پھر بعد میں کرتے ہیں. نماز سے باہر جب ہم باہر ہوتے ہیں تو کتنا ٹائم ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم 10 آورز، 15 آورز، 24 آورز یاد ہی نہیں رہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے، ہمارے ذہن میں ہوتے ہی نہیں ہیں ہم. اب ایک آدمی آفس میں کام کر رہے، کہاں اس کو یاد ہے اللہ. اچھا آپ نماز کو لے لیں، نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں
اس میں بھی ہماری 50%، 65%، 75% کسی اور کی یاد ہوتی ہے. یہ کام، وہ کام، وہ بھی ہم جو وہ 25% جو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ بھی کھینچ کے کسی اور چلا جاتا ہے، وہاں سے کھینچ کے لاتے ہیں، وہاں چلا جاتے ہیں، وہاں سے کھینچ کے لاتے ہیں. اس طریقہ سے ہم پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُ، اللہ نے بالکل صحیح کہا ہے. اللہ بڑے انصاف گار ہے. اللہ بالکل صحیح کہا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم بالکل اللہ جیسے کہا اس سے ہم ایک ذرہ برابر بھی کم نہیں ہیں. ہم ایسے ہی ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ بہت ہی کم وقت کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا ان کو ہر بات میں، ہر کام میں، ہر وقت اللہ کو یاد کریں. لیکن یہ بڑے ناشکر گزار میرے بندے ہیں، بڑے ناشکر گزار بندے ہیں کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے یاد کرنے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. تو ہمارے اندر نفاق ہے، ہم بھی ویسے ہی ہیں. اللہ معاف فرمائے ہمیں. الحمدللہ ہم ویسے منافق نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر ان کی خصلت تو ہے. اس لیے اللہ قرآن شریف میں بار بار منافقین کی باتیں کرتے ہیں کہ سنو تم ویسے منافق نہیں ہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ تمہارے اندر ان کی کوئی بھی خصلت نہ رہے، کوئی بھی خصلت نہ رہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ذبذب کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز لٹکی رہتی ہے، نہ یہاں پہ نہ وہاں پہ، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. اس کو کہتے ہیں مذبذب. ذبذب تو مذبذبین بین ذلک، یہ ایمان اور کفر میں لٹکے ہوئے ہیں. نہ ایمان اس کے اندر ہے، نہ اس کے اندر، نہ کفر کو، وہ کفر تو ہے لیکن کفر کا اظہار کرنا نہیں پا رہا ہے. ایمان تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن اندر کفر ہے. لیکن اتنی ہمت ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ جا کے بتا کے آئے کہ میں بھی کافر ہوں تمہاری طرح. بتا نہیں پاتا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل یہ لٹکے ہوئے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ اس گروپ کے ساتھ ہے نہ اس گروپ کے ساتھ میں ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ کفار کے ساتھ میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی گمراہ کر دیتے ہیں وہ ان کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ. گمراہ کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے ایمان والے، تم کفار کو مومنین کے بغیر کفار کو ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کو دوست مت بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے خلاف اللہ کے پاس کوئی پروف تم بنانا چاہتے ہو؟ کہ قیامت کے میدان میں اللہ تمہیں پکڑیں گے اگر تم ایسے دوستی کرو گے تو اللہ کے پاس پروف ہے، اللہ کے پاس ایویڈنس ہے، اللہ تمہیں پکڑیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کی آخری درجہ میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کی وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو پکڑے مضبوطی کے ساتھ، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور وہ اپنا دین کو مخلص اخلاص کے ساتھ اختیار کی. انہوں نے دین کو اختیار کیا اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ. اولئک مع المؤمنین، اگر ان کی عادت ایسی ہو گئی، توبہ کی ہے، اللہ کو ماننے والے بن گئے اور ان کے اندر
نفاق تھا وہ ختم ہو گیا، مخلص ہو گیا، سنسیئر ہو گیا، فاولئک مع المؤمنین، تو پھر مومنین کے ساتھ میں ہیں. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ سبحانہ و تعالی عن قریب مومنین کو اجر دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے. جبکہ یہ بھی مومن میں شامل ہو گیا، مومنین کے ساتھ ان کو بھی اجر ملیں گے. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ہو گیا کہ تمہیں عذاب دے؟ اگر تم شکر گزار ہو، اگر تم مومن ہو، تو اللہ کو کیا ہے کہ تمہیں اللہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہیں عذاب دینے کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بڑا شکر گزار ہے. اللہ تعالیٰ بہت تھینکفل ہے اگر تم اللہ کو یاد کرتے ہو ایک دفعہ، اللہ تمہیں دو دفعہ یاد کرتے ہیں. علیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بری عادتوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے خالص اور مخلص مومن بنائے. جزاکم اللہ خیر.